ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو حقوق لازم ٹھہرائے ہیں، جن کی ادائیگی ان پر لازم قرار دی گئی ہے، جن کو پورا کرنا ان پر فرض ہے، جس کی قیامت والے دن جواب دہی ہوگی. اللہ ان سے سوال کریں گے اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے اوپر انسان کو ثواب ملے گا عمل کرنے کا، جس کے ترک کے اوپر انسان کا عقاب ہوگا، سرزنش ہوگی، گرفت ہوگی، اور اللہ کا عذاب بھی اس کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. وہ حقوق جو اللہ رب العزت نے متعین کیے ان کو ہم دو اقسام میں منقسم کر سکتے ہیں. ایک وہ حقوق ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حقوق اللہ یعنی اپنے ساتھ خاص کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اپنے حقوق لازم قرار دیے ہیں، واجب قرار دیے ہیں، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے. جو اللہ رب العزت کی عبادات ہیں جو انسان بجا لاتا ہے، جو اللہ کی ذات کے حوالے سے انسان کے اوپر لازم ہے جاننا، عمل کرنا، ماننا، بیان کرنا، وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں. اور دوسرے وہ حقوق جو اللہ رب العزت نے ہی متعین کیے ہیں، ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، ان کو بجا لانے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن ان کا تعلق اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے انسان پر اپنے حقوق متعین کیے کہ ایک اچھا مسلمان اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اور اس حق کو بجا لائے، اللہ رب العزت کی یہ اور یہ عبادت بجا لائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے مسلمان پر یہ لازم ٹھہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوالے سے اس پر جو حقوق متعین کیے ہیں انسان ان کی بھی بجا آوری کرے. دین اسلام میں ان حقوق کے بیان کا اس قدر اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر الگ الگ ان کو حقوق کو بیان کیا جائے تو کئی خطبات جمعہ درکار ہیں، کئی مجالس درکار ہیں، کئی دن شب و روز گزر جائیں اور ان حقوق کا بیان مکمل نہ ہو. اگر ان کی تفریق کریں، الگ الگ دیکھنا چاہیں، ان کو جدا جدا دیکھنا چاہیں، تو دین اسلام نے والدین کے جو حقوق بیان کیے اس کی ایک لمبی فہرست ہے. انسان کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اولاد پر والدین کے کیا حقوق متعین کیے ہیں، دین اسلام ان کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، فقراء کے کیا حقوق ہیں، مساکین کے کیا حقوق ہیں، غلاموں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے. یہاں تک کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر بحیثیت انسان کیا حقوق ہیں، دین اسلام ان تمام کو بالتفصیل بیان کرتا ہے اور انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق متعین کیے ہیں ان حقوق کو بجا لاؤ، ان حقوق کو پورا کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تقصیر نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کو اچھے طریقے سے بجا لاؤ گے تو اللہ رب العزت سے اجر و ثواب پاؤ گے، اور اگر اس میں کمی کرو گے، تقصیر کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سرزنش ہوگی، پکڑ ہوگی، اور عذاب آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا. جمعے کا وقت بڑا ہی مختصر ہوتا ہے. چند مثالیں، چند باتیں، چند گزارشات اللہ کے قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جیسے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے اس کی ہمارے دلوں میں ایک تعظیم ہے، ایسے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ ایک بندے کے اللہ کی مخلوقات میں سے دوسرے بندے پر کیا حقوق ہیں. آئیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں. کتنے ہی ہم میں ایسے ہیں
کوئی والدین کے حقوق میں کمی کر رہا ہے، کوئی اولاد کے حقوق میں کمی کر رہا ہے، کوئی بیوی کے حق میں کمی کر رہا ہے تو کوئی اپنے ملازم کے حق میں کمی کر رہا ہے، پڑوسی کے حقوق کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ پڑوسی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہے، اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا، اس کے منظر کو، اس کے احوال کو بیان کیا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت انصاف کے ترازو کو اور انصاف کے پلڑے کو قائم کریں گے۔ ایک ایسا ترازو رکھا جائے گا جو بالکل انصاف کے ساتھ پورا پورا تولے گا، اور فرمایا اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا وہ لایا جائے گا، اس میزان میں، اس پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ابھی آیت ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کا ایک مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث نقل کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کئی سارے غلام ہیں، کئی سارے ملازم ہیں، وہ ملازم ایسے ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں اور میری بات بھی نہیں مانتے ہیں، میرے غلام ہیں، ملازم نہیں ہے، ماتحت نہیں ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ملکیت ہوتا ہے، تو میں وہ میرا غلام ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس کے باوجود بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، مال میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، میں ان کو مارتا بھی ہوں اور ان کے ساتھ سخت کلامی بھی کرتا ہوں۔ اب آپ بتلائیے کہ میرا معاملہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حقوق بھی بیان کیا کرتے تھے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں کے حقوق سنے، اپنی لونڈی کو اسی دن صبح مارا تھا، فرمایا کہ میں اس کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آزاد کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی ان صحابی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے غلاموں کے حقوق سنے، فرمایا اللہ کے وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے، غلام ایسے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں، تو میں ان کو مارتا بھی ہوں کبھی کبھار، اور بعض اوقات سخت کلامی بھی ہو جاتی ہے، میں ان کے ساتھ سخت کلامی بھی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا اور ان کا معاملہ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ان کا جھوٹ، ان کی خیانت، ان کی نافرمانی وہ سب ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور تمہارا ان کو مارنا، تمہارا ان کو سب و شتم کرنا، تمہارا ان کے ساتھ سخت کلامی کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، یہ تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اور ہے کون؟ ایک مالک ہے، ایک غلام ہے۔ ماں بے شک تمہارا غلام ہے، لیکن اس کے اعمال، تمہارے ساتھ رویہ ایک پلڑے میں، تمہارا رویہ بھی ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ غلام کے مالک کے جو حقوق ہیں اس میں تقصیر کر رہا ہے، تو فرمایا مالک میں اس کے حقوق میں تقصیر کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے لیے فوقیت ہوگی، تم اپنے ان غلاموں سے کچھ بدلہ لے سکو گے۔ فرمایا اگر برابر برابر ہو گیا تو حساب ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ غلاموں کا پلڑا جھک جائے، اس دنیا میں تمہارے غلام تھے، تمہارے ماتحت تھے، لیکن کل قیامت والے دن تمہارا ظلم، تمہاری زیادتی، تمہاری ناانصافی، تمہارا ان کو مارنا، ان کو ڈرانا، سب و شتم کرنا، ان کو غصہ کرنا، جھڑکنا، یہ ساری چیزیں ہلکی ہو جائیں، اور ملازم جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے کہ اس نے زیادتی کم کی تھی، مالک نے زیادتی زیادہ کی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب پھر وہ غلام کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں تم سے قصاص لے سکتا ہے، تم سے بدلہ طلب کرنے کا حق بجانب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار میں اب تمہارے خلاف شکایت کرے گا۔ اب صحابہ کرام اللہ سے ڈرنے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے، تو فرمایا فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك،
تو وہ اسی وقت زار و قطار اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اپنے اشک بہانا شروع ہو گئے، زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کا قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ اس دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا، زائی کے برابر بھی عمل وہ لایا جائے گا، تولا جائے گا، تمہارے غلاموں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، تمہارے بھی تولے جائیں گے، اس نے تمہارے حق میں جو تقصیر کمی کی ہے وہ بھی تولی جائے گی، جو تم نے کمی کی وہ بھی تولی جائے گی۔ تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ما اجد شیئا خیرا من فراق هؤلاء یعنی عبیدہ، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں پاتا کہ کل قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں، میں اللہ رب العزت کے ہاں بچ جاؤں، یہ میرے خلاف دعویٰ نہ کریں سوائے اس کے کہ میں اپنے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دوں۔ پھر فرمانے لگے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں انہم کلہم احرار، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے آزاد ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام غلام اس کے حق میں تقصیر سے کس قدر ڈرتے تھے کہ فرمایا میرے جتنے بھی غلام ہیں سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حق میں مجھ سے کچھ تقصیر اور کمی ہو جائے اور کل اللہ رب العزت کے ہاں میں اس کا جواب نہ دے سکوں۔ لیکن آج میں اور آپ ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، دیکھیں میں اپنے والدین کے حقوق پورے کرتا ہوں، اپنی اولاد کے حقوق پورے کرتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتا ہوں، اگر میں استاد ہوں اپنے شاگرد کا حق پورا کرتا ہوں، اگر میں کسی جگہ ملازم ہوں تو کیا جنہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے مجھے ملازمت پر رکھا ہے کیا میں اپنے اس حق کو پورا کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ اگر انسان ان حقوق میں کمی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اپنے بھائی کا حق ہے اس میں اس پر ظلم کر رہا ہے، کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس کے حقوق کے معاملے میں تقصیر کر رہا ہے، تو آئیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے لوگوں میں اللہ احکم الحاکمین ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وما اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور فرمایا اللہ کے بندو اللہ نے تم پر بھی یہ لازم کر دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر قطعاً کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے، جس کا جو اللہ نے حق متعین کیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کے حق کو پورا کرے اور اس پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا خون فرمایا حرام ہے۔ اور کیسا حرام ہے؟ فرمایا عرفات کا دن ہو، عرفات کا میدان ہو اور جمعے کا دن ہو، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، حرمت کا مقام ہے، فرمایا وہاں پر جیسے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال، عزت، آبرو، خون حرام ہے، فرمایا دنیا کی کسی بھی خطے میں اس پر ایسے ہی اس کی حرمت ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں کمی کرے، تقصیر کرے۔ اور ایک اور روایت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں صحیح بخاری کی روایت ہے، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فرمایا اگر اس دنیا میں اپنے کسی بھائی پر کوئی زیادتی کی ہے، اس کے حق میں کوئی کمی کی ہے، اس کو کسی بھری مجلس میں بے عزت کیا، نہ حق اس کے خلاف کوئی بات کی ہے، فرمایا کوئی بھی اس کے حق میں آپ نے کمی کی، اس کے حقوق میں تقصیر کی، آپ نے فرمایا اس دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، اس دنیا میں اپنے حساب کو برابر کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ اولاد احفاد ہوگی، نہ کنبہ اور قبیلہ ہوگا، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے اس کے ساتھ اپنا حساب برابر کر لے، اس سے معافی مانگ لے، اس کے حق میں کوئی کمی کی اس سے معافی مانگے، اس کا کوئی مال غصب کیا اس کو واپس کرے، اس کا معاوضہ دے، اپنا حساب برابر کر لے۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہوگا
ان कान लहू अमल सालिह उखिज़ मिन्हु बिक़द्रि मज़लमतिही, फरमाया तेरे नेक अमाल उठाकर उसको दे दिए जाएंगे, और अगर तेरे पास नेकियां खत्म हो जाएंगी फरमाया उसके गुनाह उठाकर तेरे खाते में डाल दी जाएंगे। फरमाया ये दिन आने से पहले पहले नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, हज किया होगा, सदका खैरात किया होगा, कई सारी नेकियां, लेकिन दूसरों के हुकूक में कमी की, दूसरे का माल गस्ब किया, उसकी जमीन पर कब्जा किया, उसके माल को चुरा लिया, उसके पैसों को दबा लिया, बहनों के हुकूक गस्ब किए, खा लिए, हदम कर गया, भाई का हिस्सा गस्ब कर लिया, किसी से काम कराया उसका हिस्सा नहीं दिया। फरमाया इस दुनिया में ये समझेगा मैंने बड़ा हाथ मार लिया, मैंने बड़ा पैसा कमा लिया। फरमाया जो इस दुनिया में कुछ टूटी फूटी चंद नेकियां की होंगी, कल क़यामत वाले दिन वो तेरी वो नेकियां भी ले जाएगा, और जब वो नेकियां खत्म हो जाएंगी उसके गुनाह तेरे खाते में डाल दिए जाएंगे। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन ज़लमा कीद शिब्रिन मिनल अर्ज़ि तुव्विकहु मिन सब'i अर्ज़ीना। आज बहनों का सारा सारा हक दबा कर बैठे हैं। बाप ने दुकानें छोड़ी हैं, 2 4 6, एक दुकान बहन के हक में आती, सारी बहन अपने हक में, सारी दुकान अपने हक में कर ली है, कागजात में रद्द बदल। बहन को कह दिया आपने क्या करना, आप चली गई हैं, वो भी बेचारी शर्मा शर्मी जो है ना चुप है। कोई खेत है, कोई प्लाट है, कोई घर है, मकान है, उसका सारा हिस्सा दबा गया है, वालदा को हिस्सा नहीं दिया है, भाई को हिस्सा नहीं दिया, बड़ा था छोटे भाइयों का हक दबा लिया। पड़ोसी है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जमीन बढ़ाता गया, पड़ोसी का उसका अपने कब्जे में कर लिया। अब कहता उसको पता नहीं है, मैंने बाउंड्री लगा दी है, बड़ा कमाल कर लिया, मैंने 2 4 5 मरले एक कनाल अपने हक में कर लिया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया तू क्या ये समझता है तेरे पड़ोसी को पता नहीं चला, तेरी बहन खामोश है, तेरा भाई कमजोर है, अल्लाह को भी इल्म नहीं है? फरमाया ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, फरमाया एक बालिश के बराबर, एक बालिश के बराबर अगर किसी ने जानबूझकर किसी की जमीन पर नाहक कब्जा किया, फरमाया तूने एक बालिश दबाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 जमीनों का तोक बनाकर कल क़यामत वाले दिन तेरे गले में डाल देगा। एक बालिश जमीन, लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं, उसका पूरा घर, पूरा खेत, पूरी दुकान, पूरा मकान नहीं, उसकी सारी उम्र की मेहनत नहीं, फरमाया एक बालिश जमीन अगर तुमने उसकी नाजायज कब्जा किया, उसकी इजाजत के बगैर, कल क़यामत वाले दिन ये 7 जमीनें तेरे गले में टोक बनाकर डाल दी जाएंगी। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत वाला दिन होगा, 3 आदमी ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुद्दई अल्लाह ताला खुद होंगे, उनके जुर्म, उसकी मुद्दईयत अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद उनके खिलाफ मुद्दई बनेंगे। और उनमें कौन है? एक अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद में सही बुखारी की रिवायत है, वरजुल इस्तअजरा अजीरन फस्तौफा मिन्हु वलम युअति अजरहु। आज मजदूर लेने के लिए जाते हैं, उस बेचारे की मजदूरी 1500 2000 है, अब बेचारा मजबूर बैठा है, घर में उसकी मजबूरी है, उसे कहते हैं नहीं 500 दूंगा, 200 दूंगा, 300 दूंगा, वो बेचारा मजबूर है, आ जाता है। फिर जो उससे मजदूरी तय की है, अब उसको कहेगा आपने ये काम नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने यहाँ सफाई नहीं किया, आपने यहाँ पर पैर नहीं मारी, आपने यहाँ पर ईंट नहीं लगाया, जबकि पता है उसने काम दुरुस्त किया है, उसके उस हक में से भी कमी कर ली। आपने फरमाया जिस आदमी ने किसी को उजरत पर लिया, काम पूरा करवाया और उसके साथ जो उजरत तय पाई थी उसको उजरत न दी, फरमाया कल क़यामत वाले दिन उससे ऐसे बंदे के खिलाफ मुद्दई अल्लाह ताला खुद होंगे। आप सोचिए इस दुनिया में अगर अदालत में मुकदमा लग जाए, आपके मुखालिफ एक ताकतवर आदमी है जिसके पास ताकत है, माल है, आपको पहले से पता है मेरा कुछ नहीं बनना है, तो जिसके खिलाफ क़यामत वाला दिन होगा, इंसाफ का तराजू और पलड़ा कायम होगा, और जिसके खिलाफ मुद्दई अल्लाह ताला हो जाएंगे, उसकी कामयाबी की कोई सूरत बाकी रहती है? अल्लाह के बंदो, हम अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से, इन अहकाम से, दीन के, शरीयत के इस पहलू से कहां गाफिल हैं? क्यों हम इस बारे में नहीं सोचते कि दीन इस्लाम का हुस्न ये है कि दीन इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है, भाईचारे का दर्स देता है, इस बात का हुक्म देता है इंसानों के हुकूक को पूरा करो, यहां तक कि जानवरों के हुकूक को पूरा करो, वालिदैन के हक को पूरा करो, औलाद के हक को पूरा करो, उस्ताद के हक को पूरा करो।
مزدور کے حق کو پورا کرو، غلام کے حق کو پورا کرو، عورتوں کے حق کو پورا کرو، اس متعلق اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن یہ باتیں تمہارے لیے ہلاکت کا باعث اور سبب بن جائیں۔ کسی کے حق میں کمی اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کا حق اس کو دوں، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا جب تک اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے، جو اپنے لیے پسند ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا، فرمایا ایمان کا دعویٰ یہ خالی اس نے ایمان کی لذت چکھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے ڈیروں مال ہو، ہر قسم کی آسائش ہو، اور اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے وہ چیزیں کیا ہے، غصب کر رہا ہے، اس کے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی اللہ رب العزت نے حقوق متعین کر دیے ہیں، فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ آپ کو السلام علیکم کہہ دے اس کا السلام کا جواب دینا۔ اس نے کہا اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں آپ پر، آپ کہیں میری زبان میری مرضی، میں جا رہا ہوں، میں ناراض ہوں اس سے، میرا رشتہ دار نہیں، میں جانتا نہیں، میں اس کو سلام کا جواب نہیں دوں، اللہ تعالیٰ نے حق متعین کر دیا، تیرے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ تو اس کے سلام کا جواب نہ دے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق متعین کر دیا، اس نے سلام کیا اب جواب دے، اس کا جواب لازم ہے، اس نے تیرے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں، تو چپ کر کے چلا جائے وہاں سے، اس نے اللہ سے تیرے لیے دعا کی ہے، التجا کی ہے، تو بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کر۔ فرمایا جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا یہ بھی مسلمان پر حق ہے۔ آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ کا رشتہ دار بیمار ہے، آپ کا دوست بیمار ہے، آپ کا کولیگ بیمار ہے، آپ کا ساتھی بیمار ہے، اس کی عیادت کرنا، اس کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے، آپ جس قدر اس کی مدد کر سکتے ہیں، اعانت کر سکتے ہیں، اس کی ڈھارس باندھ سکتے ہیں، اس کی مدد کیجیے۔ ہمارے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اس کی عیادت کرنا۔ فرمایا جب کبھی وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ پڑھنا۔ فرمایا اگر دعوت دے، آپ کو اپنے گھر پہ دعوت پر بلاتا ہے، آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر کے آپ کہیں میں نہیں جاتا ہوں، یہ چھوٹا آدمی، میں بڑا امیر آدمی ہوں، چھوٹی موٹی دعوت ہے میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ عمرا کی دعوت تو کوئی بھی رد نہیں کرتا، بڑے بڑے محلات کی، بڑے بڑے ہوٹلوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، وزارتوں والوں کی، عہدے والوں کی، ان کی دعوتیں کوئی بھی رد نہیں کرتا۔ جس کو یہ سمجھتے ہیں مال میں تھوڑا ہے، اسٹیٹس میں تھوڑا ہے، طاقت میں تھوڑا ہے، انہی کی دعوتیں رد کی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ دعوت کو رد کر دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو پھر آپ دعوت کو رد کر سکتے ہیں، ورنہ فرمایا کہ اس کو دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ اور فرمایا جب اس کو چھینک آئے اس کی چھینک کا جواب دینا بھی فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور بیمار پرسی کی بیماری کرنا، بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا، یہ کیسا حق ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے کو کہیں گے، اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ فرمایا گیا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو الہ العالمین ہے، اللہ تجھے کیسے بیماری آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ فرمایا اللہ تو ساری کائنات کو کھلاتا ہے۔ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، تکلیف میں تھا، تو اس کی مدد کے لیے نہیں گیا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی، فرمایا وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان اس کے قریب سے نہیں گزرا۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی، جس کے گھر کی دیوار اس کے گھر کے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو اس کی گلی میں رہتا ہے، اس کے محلے میں رہتا ہے، وہ اس کی تکلیف سے، اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان کی گندگی سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے وسوسوں سے وہ محفوظ نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی معاملے میں اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری حدیث، وقت کچھ اوپر ہو گیا، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو بالکل کنگلا اور کنگال جس کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مفلس جانتے ہو؟ جیسے ہمارے ہاں کاج ہے، کنگلا اور کیلاش جانتے ہو کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہاں جس کے پاس کوئی بھی مال دولت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ریال نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ بالکل مفلس ہے، کنگال ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس اور کنگال وہ ہے نمازیں پڑھ پڑھ کر اس کی پیشانی پر محراب پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں پر نماز پڑھنے کے نشانات ہیں، صدقہ کرتا ہے جیب بھر بھر کر لاتا ہے، ساری جیبیں خالی کر دیتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، ہر رمضان عمرے میں جاتا ہے، سال میں کہیں کہیں عمرے کرتا ہے، فرمایا یہ نیکی کے کام بڑے کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن آئے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، وہ نیکیوں کے اس کے رجسٹروں کے رجسٹر جب ڈالے گئے پلڑا ایسے نیچے گیا، اب لوگ دیکھیں گے بھائی اس کی تو نیکیاں کیا بات ہے، یہ تو جنت میں گیا۔ فرمایا اتنے میں ایک مظلوم ایک کمزور آدمی آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی قصور نہیں، بس یہ سمجھتا تھا میں طاقتور ہوں، میں کھرپینچ ہوں، میں جس کو چاہوں مارو، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، جاتے جاتے اس نے مجھے گاڑی سے مار دیا، موٹر سائیکل سے مار دیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ فرمایا اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو، چلو کچھ نیکی چلی گئی، ایک دوسرا آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے بے آبرو کیا تھا، اس نے میری بے عزتی کی بغیر کسی سبب سے، فرمایا اس کی نیکیاں بھی اس کو دے دو، اے اللہ اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اس کی نیکیاں بھی اس کو دو۔ فرمایا یہاں تک کہ جو اس نے لوگوں کے حقوق میں کمی کی، لوگ آتے جائیں گے اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی، فرمایا یہاں تک کہ اس کے پلڑے میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، میری امت کا کنگال ہے، نیکیاں کر کر کے اس دنیا میں تھک جائے گا، لیکن اللہ کی مخلوقات اللہ کے بندوں کے حقوق میں اس نے کمی کی ہوگی، اس نے تقصیر کی ہوگی، جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن بالکل کگلا رہ جائے گا اور پھر اٹھا کے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک بلی باندھ کر رکھ دی، ایک عورت نے بلی باندھ کر رکھ دی، فرمایا اس کو کھولا نہیں کہ وہ زمین سے اپنا رزق تلاش کرے، بھوکی مر گئی، فرمایا اس کے سبب اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا۔ جو دین اسلام جانوروں کے اتنے حقوق بیان کرتا ہے، ہم اس دین اسلام کا نام لینے والے، اس کے نعرے لگانے والے، اس کی محبت کا دم بھرنے والے، پھر اللہ کے بندوں کے حقوق سے کس قدر غافل ہیں۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت والے دن سرخرو ہوں، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں، جو چند اعمال کیے ہیں، کل قیامت والے دن اس کا ثواب ہمارے لیے ہی باقی رہے، تو پھر ان نیکیوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے حقوق جو متعین کیے ہیں، آپ کے ذمے لگائے ہیں، اللہ کے بندوں کے ان حقوق کو پورا کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ سے نہ صرف راضی ہوگا بلکہ آپ کا نیکی کا اعمال، نیکی کا پلڑا وہ زیادہ بھاری ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کے بندوں کے حقوق میں تقصیر کی ہوگی، کمی ہوگی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کی ساری نیکیاں اٹھا کر دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی اور آپ کے پاس کل قیامت والے دن کچھ بھی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کا جو حق متعین کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بجاوری کرنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔